دوستوں، آج ایک بار پھر میں ناخدا مسجد کولکتہ کے پیش امام صاحب حضرت مولانا محمد شفیق قاسمی صاحب سے آپ کو روبرو کرا رہے ہیں۔ ابھی لگاتار ان کی کئی قسط میں نے جاری کیے ہیں، ویورز نے بہت پسند کیا۔ مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ مذہبی معاملوں کو جاننے کے لیے مسلمان ہی نہیں، ہمارے بہت سارے غیر مسلم دوستوں نے مجھ سے رجوع کیا اور کہا کہ مولانا نے بہت اچھی جانکاری بہت تفصیل سے دی ہے اور ہم تمام لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آئی۔ اسلام کا جو چہرہ میں دیکھ رہا ہوں اور جو انہوں نے بتائی تو مجھے بہت فائدہ ہوا۔ تو اسی سے میں متاثر ہو کر حضرت سے ایک بار پھر گزارش کی، زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ سے ہم چاہیں گے جاننا حضرت کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے اور زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے، دینی مسئلہ شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، پانچواں روزہ۔ تو زکوٰۃ جو ہے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے لیے کہا ہے وہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی کہا۔ تو زکوٰۃ اسلام کا ایک پلر ہے، اور جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جو اسلام کا کرائیٹیریا ہے کہ سال میں کھا پی کر کے اس کو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں کو ملا کر کے منیمم میں جو مقدار بنتا ہے جس سے صاحب نصاب میں شامل ہو سکتے ہیں، تو اس کا 2.5% جو ہے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اس زکوٰۃ کا جو تقسیم ہے کہاں کہاں دینا ہے، اللہ نے وہ بھی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بتایا ہے۔ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ ساری چیزیں، والمؤلفۃ القلوب، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس مد کو کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اردو میں بتا دیجیے۔ تو ذوی القربیٰ کا مطلب یہ کہ آپ سب سے پہلے جو آپ کے زکوٰۃ کا جو مستحق ہے، حقدار ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ اور رشتہ دار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، دوسرا ان کے ساتھ حسن سلوک کا یہ ثواب ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اور دوسرا اللہ نے کہا والیتامى، جو یتیم ہے، مسکین ہے۔ یتیم کا مطلب ہے کہ جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، جو اس لائق نہیں ہے کہ ان کی پرورش کیسے ہو یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو ان کو دیا جائے۔ وابن السبیل، اور جو لوگ اس زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے میں کام کرتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے والمؤلفۃ القلوب کہا، اور یہ اسلام کا ایک کرائیٹیریا ہے تالیف قلب۔ تالیف قلب اس کو کہتے ہیں، تالیف قلب کا یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ فقہ نے اس کے بارے میں بہت بحث کی ہے اور بہت اس پہ تفصیلی بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے، لیکن بہرکیف تالیف قلب سے مراد اس کو کہا جاتا ہے وہ انسان جو مسلمان نہیں ہے، مسلمان کے علاوہ ان کو بھی تالیف قلب کی نیت سے ان کی بھی مدد کی جائے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا ہے۔ اب اس کا پس منظر بہت ہے، اس کو جب آپ تفصیل سے پڑھیں گے، اتنا وقت نہیں ہے۔ تو اور زکوٰۃ کا جو اسلام کا سسٹم ہے وہ سب سے بڑا سسٹم یہ ہے کہ جو لوگ غریب غربا، جو پچھڑے لوگ ہیں، ان کو اٹھانا مقصد ہے، ان کو اپنے خوشیوں میں شامل کرنا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید میں جہاں رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک اور چیز اللہ نے دیا ہے جس کو فطرہ کہا جاتا ہے، جس کا حکم ہے
اس فطرہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بچہ جو عید سے پہلے پیدا ہو اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے قبل سب کچھ ادا کر دیا جائے، تاکہ ہمارے سماج میں جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، عید کی خوشیاں ہمارے ساتھ منانے کے وہ پیسے کے بغیر پریشان ہیں مالی وسائل سے، تو ہم زکوٰۃ فطرہ وغیرہ سے ان کی مدد کر کے اپنے ساتھ خوشی میں شامل کریں۔ اللہ کا حکم ہے، اور رمضان میں فطرہ نکالیں، عید سے پہلے زکوٰۃ سے الگ ہو وہ گیا، الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر ہے، فطرہ جو ہے سب پر ہے، یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہو گیا پیدا ہوا آج ان پر بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سسٹم ہے اسلام کا، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان میں آپ جو ہے زکوٰۃ ادا کر دیے یا فطرہ ادا کر دیے اور آپ اس سے بری ہو گئے، بلکہ رمضان تو یا اس کے علاوہ جو مہینے ہیں جس میں لوگ زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے ہیں، یہ تو ایک ان کے سمجھیے کہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد ان کو پوری زندگی اسی طرح سے، اصل مقصد یہ کہ انسان دینے والا بنے، مدد کرنے والا بنے لوگوں کا، اس کی روحانیت یہ ہے۔ زکوٰۃ فطرہ سے انسان کو لوگوں کی مدد کرنے والا انسان بنانا مقصد ہے۔ صرف سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کر دینا یہ اصل مطلوب چیز نہیں ہے، اللہ کو یہ مطلوب نہیں، مطلوب فقہی طور پر یہ ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ کو جو چیز مطلوب ہے تربیت ہے، وہ جو ہے کہ انسان کے اندر یہ روحانیت پیدا ہو کہ زکوٰۃ جس طرح ادا کرتا ہے سال بھر میں، وہ پوری زندگی اپنے سامنے اگر کوئی محتاج ضرورت مند آ جائے تو اس کی مدد کے لیے کھڑا رہے۔ اس کی اصل اسپرٹ یہ ہے۔ اور اس بارے میں زکوٰۃ کے بارے میں جو نبیوں کے اور صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو خلفائے راشدین صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، جو بہت اس پر سختی سے انہوں نے عمل کیا اور لوگوں کو زکوٰۃ وصولی کر کے پھر بیت المال میں لانا اور پھر جو اس سے جو ہے حکومت چلانا یا لوگوں کی مدد کرنا، یہ سب بہت یہ بات ہوئی ہے، اور یہ اسلام کا ایک سسٹم ہے۔ زکوٰۃ کا وہ سسٹم زیادہ بہتر تھا جو ایک جگہ کلیکٹ کر کے ضرورت مندوں کو دی جا سکے، لیکن اب یہ بات نہیں، اب چونکہ ہم لوگ یہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، اور یہاں خاص کر ہندوستان میں جو اللہ نے تو سسٹم بتا دیا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، تو اگر اس کو اجتماعی طور پہ کرتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں تو انفرادی طور پر ہی اللہ نے سب کو بتا دیا ہے کہ آپ کا اگر صاحب نصاب ہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو آپ کو اس کو پیسہ نکال کر کے یہ کہاں خرچ کرنا ہے، یہ تو اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو اجتماعی طور پر جو ہوتا ہے اس کی فضیلت، اس کی روحانیت اور اس کے ایک یہ ہوتا ہے، وہ اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں وہ ممکن نہیں ہے اس طرح کا کام، بہت مسائل ہیں اس کے لیے، تو بہرکیف اللہ کا سسٹم تو ہمیں معلوم ہے اور اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا، ہم کو اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور غریبوں محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے۔ عام طور پر مسلمانوں میں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کو نظر انداز، میں ان کو وہ زکوٰۃ کا پیسہ کھائے گا، وہ میرا سگا ہے تو وہ میرا بہت قریب ہے۔ دیکھیے اللہ نے زکوٰۃ جن کو مستحق زکوٰۃ بنایا ہے اور اس کا سسٹم جو ہے اس میں وہ اگر فلفل ہو جاتا ہے تو اسلامی طریقہ یہ بھی ہے کہ بغیر بتائے ہوئے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ ان کی مدد کر دے دیجیے ان کو، صحیح، تاکہ وہ تکبر پیدا نہ ہو، ان کو بتایا نہ جائے کہ یہ کون سا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ مستحق زکوٰۃ ہے، آپ ان کو دے دیجیے، سلیقے سے دے دیجیے، خاموش طریقے سے، دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ چلیے، بہت شکریہ، آپ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت کم وقت میں اب بہت اچھا میسج دیا، شکریہ، جزاک۔ اور میں چاہوں گا کہ اگر موقع لگے تو پھر اسی طرح میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کروں گا، اور یہ مفاد عامہ میں یہ مہم جاری رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام۔